کے لیے، حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ان کی صحتیابی کے لیے، اور ہم سب کی کربلا حاضری کے لیے ایک اور باوازِ بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْأَبْتَحِيِّ التَّهَامِيِّ العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى النبي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ درود پڑھ دیجیے محمد۔ آپ تمام کا بہت شکریہ کہ اتنی محبت سے آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا۔ پروردگار آپ کو زندگی، صحت، ایمان نصیب فرمائے، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ پروردگار بانیان مجلس کی لیے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار آپ تمام کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مولا حسین کی ہمراہی نصیب فرمائے۔ ہماری شاید آپ کی خدمت میں پہلی ملاقات ہے، لیکن جو ہمارا خمیر ہے وہ بہت پرانا ہے۔ ہم اور آپ جن کی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ ہستیاں بڑی پرانی ہیں، اور ان ہستیوں کے صدقے میں ہمارے رشتے بھی بڑے پرانے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار ان ہستیوں کے صدقے میں ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک باوازِ بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت شفاعت کیا سورہ زمر کی آیت ہے، اور اس میں پروردگار ایک خوشخبری دے رہا ہے۔ کس کے لیے بشارت ہے؟ فرماتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ کوئی تفریق نہیں ہے کہ ہمارے مذہب والا کہہ رہا ہے تو ہم سنیں گے، اور دوسرے عقیدے والا کہہ رہا ہے تو نہیں سنیں گے۔ ہم نے کبھی یہ درس ہی نہیں دیا ہے کہ مجلسوں میں جانے سے نکاح ٹوٹتے ہیں، اور علم دیکھنے سے نکاح باطل ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم نے اپنے ممبروں سے نہیں سکھایا۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ جہاں سے بھی اچھی بات میں نے لے لیا کرو، کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ بشارت ان لوگوں کے لیے جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ پھر کرتے کیا ہے؟ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ آزادی کا ہے۔ آج جو یوم آزادی منانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس آیت پر عمل کریں
اگر تم واقعی یوم آزادی بناتے ہو تو پھر بل لانے کی ضرورت نہیں. تو قرآن تو آزادی کا پیغام دے رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سبھی کی بات کو سنو. یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ آزادی جب حاصل ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس آزادی کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. جب تم باتیں سنو گے مختلف لوگوں کی تو دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ پھر اس کی بات قبول کرو جو بہترین کہنے والا. احسنہ، جو بہترین اور حسین ترین بات کہنے والا ہو تو اس کی پیروی کرو. مجھے کہنے دیجیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ باتوں میں سے جو بہترین ہو اس کی پیروی کرو، تو کیا رسول کے بعد اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جو انسانوں میں سب سے بہترین ہے؟ قرآن نے یہ استعمال کیا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے جو اپنے بچوں کے لیے میں عرض کروں کہ مختلف درجے ہیں. عربی زبان کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو گڈ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بیٹر ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بیسٹ ہوتے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ گڈ افراد کے پیچھے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، وہ بھی گڈ ہے، اچھی بات ہے. اور یہ بھی ہمارے پاس بھی روایت موجود ہے اور ہمارے بھائیوں کے پاس موجود ہے. جب چادر تطہیر میں پنجتنے پاک آ گئے تو کسی خاتون نے کہا کیا میں بھی اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ اور اس بی بی کا نام موجود ہے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا. ان کے اوپر بھی درود و سلام. لیکن انہوں نے اس روایت کو پیش کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا انکی الی خیر، تم خیر کی طرف تو ہو، تم خیر کے راستے پر تو ہو، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں جو خود خیر ہے. تو خیر کی طرف ہونے والے اور ہیں جو گڈ ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو گڈ ہو اس کی بات کی پیروی نہیں کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے جو بیسٹ بات، جو سب سے بہترین بات کہنے والا ہو اس کی پیروی کی جائے. پھر قرآن کہتا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ان افراد میں شامل ہو جاؤ گے جن کی پروردگار نے ہدایت کر دی، جو صبح و شام ہدایت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کی ہدایت کر دی جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور بہترین کی پیروی کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی صاحبان عقل و شعور ہیں. تو الحمدللہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں جو ہر میدان میں آپ کو سر فہرست دکھائی دے. جب علم کا میدان آئے گا تو یہ بابی مدینۃ العلم دکھائی دے. جب شجاعت کا میدان آئے گا تو یہ فاتح خیبر مخدر دکھائی دے. جب سیاست کا میدان ہوگا تو یہ کرسی خلافت پر آنے کے بعد یہ کہیں گے مجھ سے سوال کرو کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے کو جانتا ہوں. اور جب یہ عبادت میں آئیں گے تو عبادت ایسی ہوگی کہ پیروں میں تیر لگ دیا جائے، نکال لیا جائے، انہیں خبر نہیں ہوگی. جو ہر میدان میں سر فہرست چل رہا ہے قرآن کہتا ہے ان کی پیروی کرو. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اہل بیت کی دیکھا دیکھی اپنے بزرگوں کے لیے بھی منقبتیں بتانا شروع کر دی. کچھ نے طرزوں کو چوری کیا ہے، کچھ نے جملوں کو چوری کیا ہے. اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ چوری کی عادت ان کی جاتی نہیں ہے، چرا چرا کے بنایا ہے. تو اگر وہ چراتے ہیں تو اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے، چرائی ہے. لیکن قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھائیے کہ جیسے اہل بیت تھے ویسے وہ بھی تھے. لفظوں کو چرانے سے فرق نہیں پڑے گا. ہمارے بہت بڑے ذاکر نے پیش کیا علم بردار آتا ہے تو انہوں نے بھی کوئی قافیہ ملایا اور انہوں نے بھی کوئی بیان کر دیا فلاں جرار آتا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ
کہتے رہیے، انہیں کرار بھی کہہ دیجیے، انہیں جرار بھی کہہ دیجیے، لیکن تاریخ میں دکھائیے تو صحیح۔ بھائی اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے خاتون نے ایک نابینا شوہر سے شادی کر لی، جب شادی کر لی تو خاتون بار بار آ کر اپنے شوہر کو کہتی تھی تو دیکھ نہیں سکتا، مجھے کیا معلوم میں کتنی حسین ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں، لیکن تو دیکھ نہیں سکتا مجھے، میری زلفیں بڑی پیاری ہیں، میری آنکھیں بڑی پیاری ہیں، میرا قد و قامت بڑا پیارا ہے، لیکن تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ایک دن اس نابینا شوہر نے کہا کہ اگر میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم تو خوبصورت ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر تو ویسی ہے جیسے تو کہتی ہے تو پھر تجھے نابینا سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تجھے کوئی بینا بھی مل جاتا۔ تو جب تک قوم نابینا ہے آپ اشعار بناتے جائیے، نوحے بناتے جائیے، منقبتیں بناتے جائیے، نعتیں پیش کرتے جائیے، جتنی حمد و ثنا کرنی ہے ان کی کرتے جائیے، تعریفیں پڑھتے جائیے، فضائل پڑھتے جائیے، لیکن جب قوم بینا ہو گئی وہ کہیں گے اگر ایسے ہی تھے تو ان کی آیت قرآن میں کیوں نازل نہیں ہوئی، ان کے بارے میں حدیث رسول کیوں نہیں آئی۔ علی وہ ہے کہ جن کے بارے میں 300 سے زیادہ آیتیں اتری، 30,000 سے زیادہ فضائل امیر المومنین کو نبی نے بیان کیا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے۔ ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہے شان حیدر میں، نہ اس پر بھی کوئی سمجھے تو پھر اس کو خدا سمجھے۔ تو الحمدللہ ہمارا سر بلند ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو زنجیروں میں بھی قیدی ہو تو باعث افتخار ہے، جو اسیر بنا لیے جائیں لیکن ان سے بڑا کوئی عابد نظر نہیں آتا، ان سے بڑا کوئی سجدہ گزار نظر نہیں آتا۔ تم جتنی ان کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کرو گے خدا تمہاری عزت میں کمی کر دے گا، ان کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اور یہ میرا جملہ ہے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا میدان ہوگا تو ینادی مناد، ایک منادی آواز دے گا، این زین العابدین، عابدوں کی زینت کہاں ہے؟ اللہ اکبر، عابد ہونا مشکل ہے، عابدوں کی زینت کہاں ہے؟ یہی تو فرق ہے علی میں اور دوسروں میں، دوسرے اگر سجدہ نہ کریں تو لوگ انہیں مسلمان نہ مانیں، اور علی اگر سجدہ نہ کریں تو علی کو وہ خدا مان لے۔ تو یہ عابد نہیں ہے، یہ عابدوں کی زینت ہے۔ پیغمبر شاہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جو منادی آواز دے گا کہ عابدوں کی زینت کہاں ہے، رسول فرماتے ہیں کہ انی انظر الی علی بن الحسین یخلو بین الصفوف، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ آواز بلند ہوگی تو حسین کا بیٹا علی زین العابدین تشریف اور صفوں کو ایسے ہی چیریں گے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار چیری گئی تھی، اور جس طرح پہلا علی کعبے میں داخل ہوا تھا اسی طریقے سے دوسرا علی محشر میں تشریف لائے۔ تو ہمارے امام وہ ہیں کہ جو ہر فضیلت کی آپ کو زینت دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر، صرف عالم نہیں ہے، علم کی زینت ہے، صرف حلیم نہیں ہے، حلم کی زینت ہے، صرف شجاع نہیں ہے، شجاعت کی زینت ہے، نہیں، بات اس سے بڑھ کر ہے، صرف فضیلتوں کی زینت ہمارے اہل بیت نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کی زینت ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں، آپ مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم نے شاہ فرمایا جب حسین تشریف لائے فرمایا مرحبا بک یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے وہ ہستی کہ جو زمین اور آسمان کی زینت ہے۔ صرف
زمین و آسمان کی زینت نہیں بلکہ سنن ترمذی کی روایت آپ کی بیان کروں. پیغمبر نے شاہ فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے لما استقر اہل الجنت فی الجنت قالت الجنہ یا رب علیس وعنتنی ان تزیننی برکنین من ارکانی. تو جنت پکار کر یہ کہیں گے اے پروردگار کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے زینت بخشے گا. اپنے رکنوں میں سے 2 ارکان کے ذریعے پوری توجہ رکھیے گا. کون کہہ رہا ہے؟ جنت کہہ رہی ہے. سب جس کے مشتاق ہیں ذرا سنیں تو صحیح وہ کس کی مشتاق ہے؟ جنت نے کہا پروردگار کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے زینت بخشے گا اپنے 2 ستونوں کے ذریعے. تو خدا کی طرف سے آواز آئے گی الم ازین کا بالحسن والحسین. کیا میں نے مجھے حسن و حسین کے ذریعے زینت نہیں دی تھی؟ یا رسول اللہ یا زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. بہت معتبر بہت مستند زیارت. اور یہ زیارت بڑی مختلف ہے باقی زیارتوں سے. باقی زیارتوں کے اندر ہم صرف سلام پیش کرتے ہیں دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں. لیکن یہ وہ زیارت ہے جس میں صرف ہم سلام پیش نہیں کرتے پورا درس امامت حاصل کرتے ہیں. زیارت جامع کبیرہ سو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تھوڑی سی مفصل زیارت لیکن بہت خوبصورت ہے. اگر ہو سکے تو یہ روزانہ 1 صفحہ پڑھ لیجیے. تقریباً 3-4 صفحے کے اندر ہی آپ کی زیارت مکمل ہو جائے گی. اس زیارت کا جملہ یہ ہے کہ اے اہل بیت کرام. اچھا یہ زیارت ایسی زیارت ہے کہ آپ مشہد جائیں تو یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں, نجف جائیں تو یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں, کربلا جائیں تو زیارت پڑھ سکتے ہیں, کاظمین جائیں تو زیارت پڑھ سکتے ہیں, سامرہ جائیں تو زیارت پڑھ سکتے ہیں, جنت البقیع جائیں تو زیارت پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کا 10واں امام یہ کہتا ہے کہ جس امام کے روزے پر بھی جاؤ یہ زیارت پڑھ لو تمہیں سلام کا جواب ہے. اس زیارت کا جملہ یہ ہے کہ ان ذکر الخیر, اے اہل بیت کرام جہاں پر بھی خیر کا ذکر ہوگا کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہاہ. جہاں پر بھی کسی فضیلت کا ذکر ہوگا اس فضیلت کی ابتدا بھی آپ ہوں گے انتہا بھی آپ. اس فضیلت کی اصل بھی آپ ہیں, اس کی فرع بھی آپ ہیں, اس کا مأویٰ بھی آپ ہیں, اس کا منتہا بھی آپ ہیں. تو جہاں پر بھی آپ کو فضیلت دکھائی دے گی وہاں پر آپ کو اہل بیت کی امامت دکھائی دے گی. اور اسی اہل بیت کی چشم و چراغ جو ان ایام کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ ہمارے آپ کے چوتھے سرکار سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام. مولا سید سجاد کے بارے سے باتیں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے یہاں کم بیان کی جاتی ہے, اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان ایام میں بطور خاص مولا سید سجاد ہی کا ذکر کیا جائے. دیکھیے مولا سید سجاد کا زمانہ بڑا سخت ہے. اس زمانے میں جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے مولا کے چاہنے والے موجود ہیں, ماننے والے موجود ہیں, مولا کو ماننے والے نصیب نہیں ہوئے. کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے, جو بہترین افراد تھے مولا کے چاہنے والے تھے وہ تو شہید کر دیے گئے. پھر مولا کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے, شہر بشہر پھرایا گیا ہے. مولا کے کوئی قریب آنے کی ضرورت نہیں کرتا, خوف محسوس کرتا ہے اگر ہم نے ظاہر کیا کہ مولا سید سجاد کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں مار دیا جائے گا. اس کے بعد قیام توابین کا واقعہ پیش آیا جس کے اندر سلیمان بن سورۃ خزائی کی قیادت کے اندر قیام ہوا ہے. اس قیام کے اندر بھی شیعوں کو قتل کیا گیا, محبان اہل بیت کو شہید کیا گیا. اس کے بعد جناب مختار نے قیام کیا, جناب مختار کو شہید کیا گیا, ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا. اب آپ تصور فرمائیے مولا سید سجاد کے بعد جو کریم شیعہ تھے وہ سب کے سب مارے گئے, کوئی موجود نہیں کہ جو ان کا پیغام سن سکے. اور سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا. سلام ہو ہمارا مولا سید سجاد کا,
وہ امامت کے 35 سال گزارے ہیں کہ اس امامت کے سالوں کو گزارنے کے بعد اتنے شاگردوں کی تربیت کی کہ امام جعفر صادق نے پوری یونیورسٹی بنا دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا شیخ سجاد نے کام کیسے کیا ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت خاص امپورٹنٹ چیز ہے۔ بالخصوص وہ افراد جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ان کی زندگی ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف گزرتی ہے، جب وہ کسی گاؤں جاتے ہیں، کسی قصبے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی مولا کا چاہنے والا نہیں ہے، وہاں کام کیسے شروع کیا جاتا ہے۔ امام نے پہلا طریقہ یہ سکھایا، اگر دنیا والے تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، دنیا کو چھوڑو، خدا سے کلام کرو۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کہیں پر اگر آپ کے پاس مجلسیں نہیں ہیں، عزا خانے نہیں ہیں، امام بارگاہ نہیں ہیں، سب چیزیں چھوڑ دیجئے، اپنے دوستوں کو بتائیے آج ہم دعائے کمیل پڑھنا چاہتے ہیں، آج ہم دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھنا چاہتے ہیں۔ مولا نے بھی کمال کیا ہے، دعائے کمیل تھوڑی ہے، دعائے علی ابن ابی طالب ہے، لیکن مولا نے کتنا خوبصورت کام کیا ہے۔ مولا جب کسی کو دعا دیتے ہیں کہتے ہیں دعا بھی تو لے جا، نام بھی تو ہی لے جا۔ اور امام کی اس پالیسی کا نتیجہ آج ہم کتنے اچھے طریقے سے محسوس کر رہے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ دعائے علی سن کر جمع نہیں ہوں گے، دعائے کمیل سن کر پھر بھی جمع ہوں گے۔ اور ٹی وی پر آنے والے بہت سارے افراد ایسے ہیں، رمضان کے ایام میں شب قدر میں جب وہ دعاؤں کو پیش کرتے ہیں تو کسی ان کے بزرگ کے اندر تو جرأت ہی نہیں کہ دعا ایسی سنا سکے کہ جیسی وہ دعا کے ٹی وی میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ پوری دعا جو پیش کی ہے وہ دعائے کمیل کا ترجمہ تھا۔ اگر انہوں نے پیش کر دیا اور نام نہیں بتایا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، چلے پیغام تو چلا گیا، انہوں نے نام نہیں بتایا، ہم نام بتا دیں گے، ہم بتا دیں گے کس کی دعا ہے کہ جو تم نے سنائی ہے۔ تو یہ دعائے کمیل ہو، دعائے ابو حمزہ صومالی، یہ صحیفہ سجادیہ ہے، ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اور اتنا بڑا خزانہ ہے کئی مرتبہ آیت اللہ مرشد نجفی نے ازہر یونیورسٹی جو مصر کے اندر سب سے بڑی یونیورسٹی، اس کے استاد اور اس کے چانسلر کو یہ خط لکھا اور کہا کہ ہمارے پاس ایک خزانہ موجود ہے، اس کو آپ پڑھیے، صحیفہ سجادیہ تحفے میں پیش کی۔ تو علامہ طنطاوی جو زمانے کے استاد تھے انہوں نے جواب میں ایک بات کہی، اور یہ ہم سب کے لیے غور طلب بات ہے۔ علامہ طنطاوی جو اہل سنت عالم دین تھے، انہوں نے کہا میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں کہ تو نے اتنی دیر سے صحیفہ سجادیہ سے کیوں متعارف کروا۔ کاش میں اس دعا سے جلدی متعارف ہو جاتا نا، اہل بیت کی معرفت جلدی ہو جاتی۔ صحیفہ سجادیہ سے قریب کیجیے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی علامہ طنطاوی نے کہ کلام میں پڑھتا جاتا ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا کے کلام کے بعد سب سے افضل ترین کلام ہے تو سید سجاد کا۔ کیا کلام ہے مولا سید سجاد۔ تو پہلا کام مولا سید سجاد نے تبلیغ کا آغاز یہاں سے کیا۔ دوسرا کام مولا سید سجاد نے کیا کیا؟ کثرت سے حج پر جایا کرتے تھے۔ جب کوئی مدینہ میں سننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، حج کے موقع پر تو دنیا آئے گی اور دنیا ضرور دیکھے گی سید سجاد کو۔ سید سجاد کی عبادتوں کو دیکھ کر سمجھ جائے گی کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا عابد یہ اہل بیت کا چشمہ چلتا ہے۔ اس طرح سے مولانا سید سجاد نے تعارف کروایا۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اس راستے سے جب گزر کر پہنچتے تھے حج کرنے کے لیے تو راستے ہی میں جب باپ پیادہ حج کر رہے ہوتے تھے تو کاروان آتے تھے، سید سجاد سے ملتے تھے۔ یہاں سے جب چلتے تھے تو دشمن اہل بیت چل کے بن کے چلتے تھے، جب سید سجاد سے ملاقات ہوتی تھی تو محب اہل بیت بن کے حج کر کے آتے۔ مولانا سید سجاد نے حج انجام دی۔ کتنے حج کیے ہیں؟ جو امامت کے سنبھالنے کے بعد حج کیے ہیں اس کی تعداد کم از کم 22 مرتبہ اگر مولانا سید سجاد سے کسی کی ملاقات ہوئی ہو، ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ حسینی نہ بنے، حسینی بناتے گئے، کاروان میں اضافہ کرتے رہے۔ اور مولانا سید سجاد ایک مرتبہ جب حج کرنے کے لیے پہنچے، اس زمانے میں جو زمانے کا بادشاہ تھا وہ بھی آیا ہوا تھا، اور بادشاہ نے بھی بتا دیا کہ ہمارے چاہنے والے کتنے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے کتنے ہیں۔ بادشاہ آیا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، جب طواف کر رہا تھا دیکھا کہ بڑی بھیڑ ہے، بہت رش ہے، کسی نے موقع نہیں دیا۔
بڑی مشکل سے اس کا طواف مکمل ہوا، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے پہنچا تو حجر اسود کو بھی بوسہ نہیں دے سکا. اس نے کہا میرے لیے مسل لگائی جا، مسل لگاتی گئی، وہاں پر آ کر بیٹھ گیا. دور سے نظارہ کر رہا تھا، لوگ آ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بڑا رش، بڑی بھیڑ ہے. اچانک کیا دیکھا کہ ایک نورانی جوان داخل ہوا، اور اس جوان کا آنا تھا کہ حاجیوں نے صفوں کو خالی کرنا شروع کیا. اس کا احترام میں لوگوں نے اپنے سروں کو جھکانا شروع کیا. پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس نے طواف کعبہ انجام دیا. وہ طواف کرتا جا رہا ہے، ماشاء اللہ دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے. اس کے حسد کی آگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جب طواف مکمل ہو گیا تو اس نے سوال کیا، من ھذا، یہ ہے کون؟ جانتا تھا بہت اچھے طریقے سے کہ یہ کون ہے. ارے یہ نہیں جانتا ہوگا تو کون جانتا ہوگا؟ لیکن لوگوں کو بتا نہیں تھا. شاید اتفاقی طور پر کسی نے جگہ دے دی، لیکن نہیں، وہاں پر ایک محب اہل بیت بھی موجود تھا. اس نے بتایا اگر تو نہیں جانتا یہ کون ہے تو میں تعارف کرواتا ہوں یہ کون ہے. ایک تعارف وہ تھا جو علی بن الحسین نے دربار یزید میں کروایا تھا. ایک تعارف وہ ہے جو شاعر اہل بیت نے سید سجاد کے خانہ کعبہ کے سامنے کروایا. کل تو نہیں جانتا یہ کون ہے تو میں بتاتا ہوں. هذا الذي تعرف البطحاء المتعدى والبيت يعرفه والحل والحرام. هذا ابن خير عباد الله كلهم. هذا التقي النقي الطاهر العلم. تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ مکہ کی زمین کا چپا چپا اس کے قدموں کو جانتا ہے. یہ وہ ہے جس کو حرم بھی جانتا ہے اور حل بھی جانتا ہے. یہ وہ ہے جس کو خانہ کعبہ کی دیوار بھی جانتی ہے اور صفا مروا کی پہاڑیاں بھی جانتی ہے. یہ وہ ہے جو کائنات کا افضل ترین انسان کا بیٹا ہے. یہ وہ ہے جو تقی بھی ہے، نقی بھی ہے، پاک و پاکیزہ بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر. آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ ہے. لیکن جس فرزدق میں یہ اشعار گئے تھے، حشام کو غصہ آ گیا. اس نے کہا تو ہمارا شاعر ہو کر تعریف دوسروں کی کرتا ہے. اس نے بھی شاید زبانے میں زبانی سے کہا ہوگا جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. لیکن ہشام نے سزا کے طور پر فرزدق کو اٹھایا اور زندان میں بند کروا دیا. جو لوگ ہمیں دل سے ڈراتے ہیں وہ جان لیں ہماری تعریف فرزدق سے ملتی ہے. جو ہمیں دل سے ڈراتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہماری تعریف بھی سمے تقرار سے ملتی ہے. جو ہمیں ڈراتے ہیں وہ جان لیں ہماری تعریف ہمارے یاسر اور حذیفہ یمانی سے ملتی ہے. ہماری تعریف آگ اور خون کی تعریف ہے. جب بنی امیہ اور بنی عباس ہمیں نہ مل سکے تو موجودہ زمانے کی حکومتیں ہمیں کیا روکیں گے؟ ہم حق گوئی کرتے رہیں گے، ہم بیان کرتے رہیں گے. اور مولا سید سجاد نے بھی صحیفہ سجادیہ کے اندر اصحاب رسول پر بھی سلام بھیجا ہے. لیکن انہی اصحاب پر جن پر سید سجاد نے سلام بھیجا ہے ہم سلام بھیجیں. وہ کون سے اصحاب ہیں؟ وہ اصحاب با وفا ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کیا. ان اصحاب پر ہمارا سلام ہو. اور جو نبی کو چھوڑ کر چلے گئے ہم نے ان کو چھوڑ دو. ٹھیک، تو ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے. مولا سید سجاد کو جب پتہ چلا کہ فرزدق کو ہشام بن عبد الملک نے زندان میں بند کروا دیا ہے تو مولا سید سجاد خود اسے زندان سے آزاد کروانے کے لیے تشریف لے گئے اور اسے زندان سے آزاد کروایا. ہمارا والی و وارث زندہ ہے، ہمیں دیکھنے والے زندہ ہیں. مولا سید سجاد نے زندان سے آزاد کروایا اور پھر فرزدق کی خدمت میں مولا سید سجاد نے 10,000 درہم پیش کی. بہت بڑی قیمت تھی، بہت بڑا تحفہ تھا. فرزدق کی خدمت میں پیش کیا. اب سنیے گا فرزدق کا جواب. فرزدق یہ کہتے اے مولا سید سجاد، اے سید سجاد، میں نے جو یہ اشعار پڑھے تھے وہ ان پیسوں کی خاطر تھوڑی پڑھے تھے. وہ تو آپ سے محبت اور عقیدت کی بنا میں پڑھے تھے. آپ سے محبت تھی تو زبان پر یہ اشعار آ گئے. اگر جوش بنا ہوتا ہے الفاظ کو اہل بیت دیتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا، فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. اور سفید بناؤ
محبوں کے دار سے بھی سب نماز عشق علی کی رضا دیتے ہیں۔ اس ذکر کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن یہ ذکر نہیں مٹ سکتا۔ اور جب مولا نے یہ تحفہ پیش کیا، عرض کیا کہ مولا میں نے پیسوں کی خاطر تھوڑی اشعار کہے تھے، آپ کی محبت میں نے یہ اشعار کہے تھے۔ مولا نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہمارا گھرانہ وہ ہے جب کچھ دے دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا، اس لیے ہم دوبارہ یہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اہل بیت کا گھرانہ اتنا صحیح گھرانہ ہے، اور جو مجلسیں رکھنے والے ان کو معلوم ہے مجلسوں میں جتنا پیسہ انسان خرچ کرتا ہے مولا حسین اس سے زیادہ عطا کرتا ہے، جو زیارت پر جاتا ہے مولا حسین اس سے زیادہ عطا کرتا ہے، جو جتنا اس راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی دنیا بھی سبرتی ہے، آخرت بھی سبرتی ہے۔ ابھی ایک جگہ سے ہم ہوتے ہوئے آ رہے تھے، آج ہی کا واقعہ ہے، ایک صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے دوست تھے، ان کا ہمارے مسجد سے تعلق نہیں ہے، وہ اکثر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان پر کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد، جب گھر سے نکلتے تو کہتے ہیں یا علی مدد۔ تو ایک دن انہوں نے ہمیں روک کر پوچھا کہ بھئی اتنا یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ تو میں نے کہا یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں تاکہ خیریت سے پہنچے۔ اور پھر دوسرا جو میں یہ کہا کہ اگر آپ کو یا علی مدد نہیں کہنا ہے تو آپ اپنے بزرگ کے لیے مدد کی طور پر پکار لیجیے، اپنے بزرگ کو پکار لیجیے۔ کہتے ہیں کہ اگلا دن آیا ان سے ملاقات نہیں ہوئی، میں پریشان ہو گیا، میں نے معلوم کیا کہ کیا ہوا، کہاں غائب ہو گئے، پتہ چلا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں عیادت کرنے کے لیے پہنچا۔ یہ صرف آپ کے چہروں کو مسکراہٹ کے لیے نہیں، انشاءاللہ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں آپ کے چہرے کو ہمیشہ خوشحال رکھے، لیکن مسکراہٹ کے لیے نہیں، یہ میں حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ عیادت کرنے کے لیے پہنچے تو عیادت کے وقت انہوں نے دیکھتے ہی کہا جب تو کہتا ہے بالکل صحیح کہتا ہے، علی کا نام لیتے ہیں خیریت سے پہنچے۔ تو جب زمانے کے امام کا نام لے، مولا علی کا نام لے، مولا حسین کا نام لے، وہ محافظ ہوتے ہیں، وہ آپ کے رزق پر کرتا ہے، دوسروں کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جہاں نام لیا وہاں پر آپ خود محسوس کریں گے، آپ کے دو صحبات کے اندر اگر افراد موجود ہیں وہ خود محسوس کریں گے کہ جہاں نام لیا ہے وہاں پر پریشانیاں ہی پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ صرف اہل بیت کے نام کے اندر پروردگار نے خیر و برکت رکھا ہے، جس گھر کے اندر اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر خیر و برکت کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے۔ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر 7 نام والے افراد موجود ہوں اس گھر کے اندر کوئی آفت نازل نہیں ہوگی۔ کون سے 7 نام؟ 7 میں سے 5 نام کا آپ کو یاد ہے، ایک محمد مصطفیٰ، ایک علی مرتضیٰ، ایک فاطمہ زہرا، ایک حسن مصطفیٰ، ایک حسین سید الشہداء، اور باقی 2 نام بیان کی، ایک جعفر اور ایک حمزہ۔ جہاں یہ پاک نام والے افراد ہوتے ہیں وہاں پر آفت نازل نہیں، تو ان کے نام کے اندر پروردگار عالم نے خیر کرتا ہے۔ تو سید سجاد نے حج و عمرے کے ذریعے، سید سجاد نے اپنی نمازوں کے ذریعے، سید سجاد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے ایسے وہ فوج تیار کی کہ آگے جا کر امام باقر کے بھی شاگرد بنے، امام صادق کے بھی شاگرد بنے۔ اور ایک اور کام جو مولانا سید سجاد نے کیا جو ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت اہم کام ہے اور بسا اوقات ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے۔ امام نے اپنے زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے باقاعدہ غلاموں کو خریدا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سید سجاد اپنی خدمت کے لیے خرید رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ غلاموں کو خرید کر مولا سید سجاد دین کی خدمت کروا رہے ہیں۔ کیا کیا کرتے تھے مولا سید سجاد؟ 1000 غلام، ذرا تصور فرمائیے گا آپ کے یہاں مجمع کتنا ہے اور 1000 کس کو کہتے ہیں؟ 1000 غلاموں کو خرید کر سید سجاد نے آزاد کیا۔ جب یہ آزاد ہوتے تھے کوئی جاتا تھا کوفہ، کوئی جاتا تھا بصرہ، کوئی جاتا تھا ہندوستان، کوئی جاتا تھا ایران، کوئی جاتا تھا حجاز، کوئی جاتا تھا طائف، جہاں جہاں یہ غلام آزاد ہو کر جاتے تھے پیغام سید سجاد کو لے کر۔ اس طرح سے تبلیغ ہوئی ہے، اور کتنے ہی موقعوں پر مولانا سید سجاد نے آزاد کیا ہے افراد کو۔
ایک سال سے زیادہ مولا اپنے بارگاہ کے اندر کسی غلام کو نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک سال چاہیے ہوتا ہے قرآن اور اہل بیت سے تعارف حاصل کرنے کے لیے. جب عید کا موقع آتا تھا تو فرماتے تھے اے میرے غلاموں، اے میرے خادموں، آؤ دعا کریں. اور دعا کتنی خوبصورت ہوتی تھی، اسی دعا کے ذریعے پیغام پہنچا دیتے تھے. فرماتے دعا کرو جس طرح سے تم نے غلطیاں کی ہو تمہارے مولا نے تمہیں معاف کر دیا ہے، سید سجاد کا مولا بھی اسے معاف کر دیا. اور یہ پیغام لے کر جاتے تھے کیا شاہ، اور اس طرح سے ان کو آزادی عطا کرتے تھے. کہتے تھے ہم نے غلطیوں سے سر پہ نظر کیا ہے، جاؤ تم آزاد. اب جو سید سجاد کی غلامی سے آزاد ہو کر جاتا تھا وہ آزاد نہیں ہوتا تھا، وہ سید سجاد کا غلام بن جاتا. وہ محبت میں گرفتار ہو گیا. بہت سے واقعات، اور میں کس واقعے کا ذکر کروں. ایک مرتبہ مولا سید سجاد کی خدمت میں ایک غلام آ رہا تھا کھانا پیش کرنے کے لیے. بہت وسیع اس کے پاس برتن تھا، پرانا زمانہ ہے، وسیع دیگ اور وسیع برتن تھا، بہت گرم تھا. جب آئے مولا سید سجاد کی خدمت میں، امام کا بیٹا اس غلام سے ٹکرایا، اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور برتن امام کے بیٹے کے سر پر گرا. نہ صرف یہ کہ مولا کا بیٹا زخمی ہو گیا بلکہ شہید ہو گیا. ایسے موقع پر باپ اپنے آواز کو کھو بیٹھتے ہیں. لیکن کیا کہنے مولا سید سجاد، غلام نے جیسے ہی دیکھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، قرآن کی آیت زبان پر آ گئی. یہ ہے سید سجاد کا غلام. بتا دیا کہ ہم انہی کے ماننے والے ہیں کہ جس کی آقا زادی کا نام جناب فضہ ہوگا. جو جواب دیتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی. قرآن کی آیت سنائی، کہنے لگی کہ والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اے مولا آپ سے زیادہ کون صبر و ضبط کرنے والا ہے، آپ سے زیادہ کون معاف کرنے والا ہے، آپ سے زیادہ کون احسان کرنے والا ہے. جیسے یہ آیت پیش کی، امام نے دیکھا کہ یہ درس قرآن سیکھ چکا ہے، کہا انت حر، تجھے آزاد کر دیا. اب جو ایسے آزاد ہو کر گیا ہوگا، کیا سید سجاد کا غلام نہیں بن گیا ہوگا؟ جہاں جہاں جائے گا سید سجاد کی تعریف پیش کرے. یہ مولا سید سجاد کا تبلیغ ہے. اور ایک اور طریقہ جو سید سجاد کا تھا وہ یہ کہ مولا کا تو ممبر نصیب نہیں ہوا، مولا پر تو پابندی تھی، مولا تو مجلس سے نہیں پڑھا کرتے تھے، مولا کے پاس تو اطراف میں جانے والے ماننے والے موجود نہیں تھے. تو مولا نے طریقہ اختیار کیا کہ جب پانی آتا تھا تو روتے تھے. ہماری مجلسوں کے لیے آزادانی کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے. مولا سید سجاد کی جتنی مجلسیں ہوئی ہیں سب دسترخوان پر تھی. کبھی کھانے کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، کبھی پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے. تھوڑا سا سنیے گا سید سجاد نے یہ بھی کیسا جہاد کا طریقہ جو اختیار کیا. ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہمیں مائک کی ضرورت ہے، ہمیں افراد کی ضرورت ہے، ہمیں رونے والوں کی ضرورت ہے، ہمیں سننے والوں کی ضرورت ہے. لیکن سید سجاد کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک سجاد اپنے آپ میں پورا لشکر ہے. ایسا گریہ کرتے تھے، ایسا گریہ کرتے تھے کہ لوگوں نے آ کر کہا اے سید سجاد کب تک گریہ کریں گے. عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا تجھے نہیں معلوم کربلا کے میدان میں نے خود دیکھا ہے یزیدی لشکر کے جانور پانی پی رہے تھے، مگر یہ پانی میرے بابا پر بند کیا گیا، یہ پانی میرے اصغر پر بند کیا گیا. کبھی کسی نے آ کر کہا کہ اے سجاد کب تک گریہ کریں گے، بہت سال ہو گئے. عزاداروں آپ نے ابھی 25 دن گریہ کیا ہے، تھوڑی سی تھکن تو محسوس ہوئی ہوگی. سید سجاد نے 35 سال گریہ کیا. اجرکم علی اللہ. آج اس پر رونا ہے کہ جس نے حسین پر رویا ہے، جس نے حسین کا غم منایا ہے. آج وہ سب سے بڑا عزادار چلا گیا. ہائے ہائے، اس زمانے کا جو سب سے بڑا عزادار بھی ہے، سب سے بڑا عبادت گزار بھی ہے. اگر سنت سجاد پر عمل کرنا ہے تو سنت سجاد میں سجدہ بھی ہے اور عزاداری بھی ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو تمہارے بارے میں کہیں گے کہ تم سید سجاد کے جانے والے ہو. آئے مولا، کہاں کہاں اپنے ہی روئے. جب قصاب کی دکان سے گزرتے تھے، کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے جاتے تھے، سوال کرتے تھے قصاب سے، قصاب یہ بتا جب جانور کو ذبح کیا تھا تو پانی پلایا تھا؟
کہتے ہیں کہ ہاں مولا میں نے پانی پیش کیا تھا اس کے بعد ذبح کیا. کربلا کا رو کر کے کہتے تھے اے مولا یہاں مدینے کے جانور بھی جب ذبح ہوتے پہلے پانی پیتے لیکن تو کتنا غریب تھا تجھے 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ اجرکم اللہ. بھرپور طریقے سے روئیے گا کوئی شرمائیے گا نہیں. سید سجاد پر رونا ہے. میرے زمانے کے امام فرماتے ہیں جد مظلوم کاش میں کربلا میں ہوتا تو اپنی جان آپ پر قربان کرتا لیکن اگر میں کربلا نہیں آ سکا تو میں آپ پر صبح و شام خون کے آنسو روں گا. اجرکم علی اللہ. آپ نے سن لیا یہ جملہ اب ایک اور جملہ سنیے گا. میں 10 کے عدد جوڑ کر اسے روتا اے زمانے کے امام جو پردے غیب میں موجود ہیں آپ نے حسین کا سر اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا. آپ سے سوچتے ہیں تو خون کے آنسو روتے ہیں جو سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے کربلا سے گمبد شام میں بابا کے کٹے سر کو دیکھا ہے. وہ کیسا خون کے آنسو روتا ہوگا. اسی لیے جب سید سجاد نے سوال کیا نا کہاں پر سب سے بڑی مصیبت آئی نہیں کہا کربلا میں نہیں کہا کوفہ میں بس 3 مرتبہ کا الشام. یہ 3 مرتبہ کیوں شام کا؟ شاید وجہ یہ ہو پہلے الشام کا مطلب ہے بازار شام دوسرے الشام کا مطلب ہے دربار شام تیسرے الشام کا مطلب ہے زندان شام. آئے بازار شام نے سجاد کو بھولا کر دیا پیروں کو زخمی کر دیا. دربار شام نے سید سجاد کے سر کو جھکا دیا. ارے پھوپھی اماں بیٹھی ہے ارے بہنیں کھڑی ہیں کیسے سید سجاد کا سر اٹھائے اور زندان شام نے سید سجاد کی روح چھین لی کیونکہ سکینہ کی روح نکل گئی. جب سکینہ زندہ رہی سید سجاد کیسے زندہ رہے. ہاں 25 محرم کو جو سجاد کو زہر دیا گیا ہے وہ سید سجاد کو نہیں وہ جسم کو زہر ملا. سجاد کی روح تو نکل گئی جو اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھا اپنی بہنوں کے کھلے سر کو دیکھا دربار شام کو دیکھا بازار شام کو دیکھا اپنی 4 سالہ بہن کو دیکھا. سید سجاد کی روح نکل گئی ہے. اب سے سید سجاد کا جسم ہے جو چلتا ہے سید سجاد کا جسم ہے جو جنت البقیع کا طواف کرتا ہے. سید سجاد کا جسم ہے جو قبر رسول کا طواف کرتا ہے. اور پھر وہ وقت آیا جب سید سجاد کو زہر دے دیا. آئے مدینے والے کو خبر ہوئی مدینے والے جمع ہوئے. اہل بیت کی پہلی ہستی ہے جس کے جنازہ بڑی شان سے نکلا بڑی شان سے نکلا. سنیں گے ورنہ اہل بیت میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا جنازہ نکلا کوئی موجود نہیں تھا. دوسرا جنازہ فاطمہ زہرا کا اٹھا رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا. تیسرا جنازہ حیدر کرار کا نکلا کوفہ سے نجف تک گیا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. چوتھا جنازہ حسن مصطفیٰ کا اٹھا 3 کی نظر ہو گیا اور 5ویں کا تو جو جنازہ ہی نہ اٹھا. یہ پنجتن کا جنازہ تھا جس کی تاریخ میں نے آپ کو سنا دی. اور اب سید سجاد کا جنازہ پوری شان کے ساتھ اٹھا. لیکن جب سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا امام باقر دھاڑے مار کے رہے لگے. کسی نے آگے سوال کیا امام باقر سید سجاد کا غسل دیتے دیتے رہے کیوں؟ کہنے لگے جب 25 سال پہلے میرے بابا کو زنجیر اس کا زخم میں نے پہلے دیکھا. امام باقر کا حق بنتا ہے کہ ایسے گریہ کرے. کیوں؟ کیونکہ جہاں جہاں سید سجاد کو پھرایا گیا تھا امام باقر بھی ساتھ ساتھ آئے میرے غریب بابا تجھے گلو زنجیر میں باندھا گیا. ہائے سید سجاد جب نمازیں پڑھتے ہوں گے تو کیسے پڑھتے ہوں گے؟ قنوت کے لیے ہاتھوں کو کیسے بلند کرتے ہوں گے؟ جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گے کمر میں لگے ہوں گے
کے دفنا دیا گیا۔ اے عزادارو، جب آپ عزاداری حسین کے نام پر ایسے کرتے ہیں کہ کبھی سینے کو پیٹتے ہیں، کبھی سر کو پیٹتے ہیں، مجھے بتا جب سید سجاد کا جنازہ ایسے چلا ہوگا کیا ذہن میں خیال آیا ہوگا میرا جنازہ تو بڑی شان میں سے تھا، میرے غریب بابا، میں تیرے جنازے کو دیکھتا رہا، تیرا جنازہ تیر دیتے جو تیرے دل میں پڑا رہا، کوئی دمدانے والا نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ مسیح اور فکرہ سنیے گا، پھر ماتم کیجئے گا، مولا سید سجاد کی تابوت کو سہارا دیجئے گا۔ اے آقا سید سجاد، آپ کو دفنایا گیا تو آپ کی روح بےعزتی ہوگی اپنے بابا کے لیے، لیکن ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کے بابا کا روزہ آباد ہے، آج کربلا آباد ہے، لیکن آج جنت البقیع کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے، اس پر کوئی زائر نہیں ہے، اس پر کوئی غمت نہیں ہے۔ آپ ماتم کرو اس غریب موت کا جس کی قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی غمت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ یا حسین 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 یا سجاد